اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہر باپ ابا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اطمینان سے رہیں، جبکہ ماں باپ کی شفقت اور محبت کا میں ہی خالق ہوں۔ 100 رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صرف ایک حصہ رحمت کا کائنات میں نازل فرمایا، جس کی برکت سے دنیا میں رحمت کا وجود ہے۔ مادرارا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے۔ مادرارا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے۔ چوں بود شمع کی من افروختم، تو میری رحمت کے آفتاب کا کیا عالم ہوگا۔ تو جس طرح سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے، چین اور اطمینان سے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہان کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ماں باپ کی رحمت کے خالق ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے کہ جب ماں باپ کی رحمت کا تقاضا اولاد کی چین اور سکون اور اطمینان کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، تو رب العالمین ہو کر سارے عالم کے ماں باپ کو رحمت اور محبت کی بھیک دینے والے کا یہ تقاضا نہ ہوگا کہ اس کے بندے اطمینان سے رہیں دنیا میں۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کو اطمینان کی زندگی کا فکر کریں کہ میرے بچے اس طرح سے ایسے کماتے ہیں محنت سے کہ میری اولاد کبھی فاقہ زدہ نہ ہو، میری اولاد کسی کے سامنے کاسے گدائی لے کر نہ پھرے، اتنا ہم کما کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد باعزت رہے۔ جب یہ تقاضا ماں باپ کی رحمت کا ہے، تو جس ذات نے ماں باپ کو یہ رحمت عطا فرمائی ہے اور ادنا سی بھیک ہے، ان کی رحمت کا کیا تقاضا ہوگا کہ میرے بندے بھی دنیا میں چین سے رہیں، اطمینان سے رہیں، اور ان کو پردیس میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور ایسا نسخہ بتایا پردیس میں اطمینان سے رہنے کا، جو وطن کی تعمیر اور وطن کی راحت کا بھی اس میں ضمانت اور اس میں تدبیر موجود ہے۔ ایسا نسخہ بتایا دنیا میں چین سے رہنے کا اور اطمینان سے رہنے کا، جو اطمینان پردیس کی بھی اس میں ضمانت ہے، اور تعمیر وطن اور وطن میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ اطمینان سے رہنے کی ضمانت موجود ہے۔ یہ ماں باپ کی عقل یہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ ماں باپ تو ہم کو پیٹ کی روٹی، بکرے کی بوٹی، تن کی لنگوٹی، ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ والے ماں باپ وہ اپنے بچوں کو آخرت کی تعمیر اور دین بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ والے ماں باپ، قلب سلیم والے ماں باپ، یرشد بنیہ الی الحق، وہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ان کے قلب سلیم ہونے کی دلیل ہے۔ جو اپنی اولاد کو نیک نہ بنائے یا نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ دلیل ہے کہ اس کا قلب سلیم نہیں ہے، بھلا چنگا دل نہیں ہے، بیمار دل ہے۔ دنیا ہی پر نظر ہے کہ میرا بیٹا ڈپٹی سیکریٹری ہو جائے، امریکہ کی ڈگری لائے، اور پتلون پہن کے چاہے کھڑے ہو کے مصدر متیدن کرتا ہو۔ آخرت کی فکر نہ ہونا، اپنی اولاد کو اللہ والا نہ بنانا، یہ دلیل ہے کہ اس کا دل بیمار ہے۔
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قلب سلیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اولاد کا بھی خیال کرے، اور اسی میں وہ بھی ہے کہ جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو خوب عبادت کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، عبادت بہت کرتا ہے، لیکن جب کسی اس کا مربی یا شیخ کوئی دارالعلوم بنانے کا اعلان کرتا ہے تو اس کی جیب کی زب سے نہیں کھلتی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مولانا رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کیا انداز بیاں ہے۔ اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اس مولانا رومی کے مثنوی کی شعر کو پڑھتے تھے اور چشم میں اشک بار سے پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے۔ مادرا را مہر من آموختم، اے دنیا والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی تمام ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے۔ ماں کے جگر میں بچوں کا مامتا اور محبت اور شفقت مادری یہ میں نے رکھا ہے۔ ماں کیا جانتی، جب میں اولاد دے سکتا ہوں تو اولاد کی مامتا اور محبت بھی دے سکتا ہوں۔ جب میں نے تم کو علی سبیل الولایت متولی بنایا ہے اولاد کی پرورش کے لیے، یہ اولاد میرے بندے اور بندیاں ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ میں نے تم کو متولی بنایا ہے ان کو پالنے کے لیے۔ جو اللہ اپنے بندوں کا متولی تمہیں بنا سکتا ہے، تم نام ہے کہ تمہارے بچے ہیں مگر ہیں میرے بندے، وہ میں ان کا خالق ہوں۔ تو جب میں متولی بنا سکتا ہوں اور تم کو مربی بنا سکتا ہوں تو تمہیں آداب تربیت بھی سکھا سکتا ہوں، اور میرا ہی دیا ہوا رزق تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ اگر ہم ماں باپ پر رزق کو بند کر دیں تو یہی ماں باپ نے کلکتے میں جب پالا پڑا، قحط پڑا اور رزق نہیں ملا، بارش نہیں ہوئی، تو چشمدید جس نے دیکھا جب ریل گزرتی تھی کلکتے سے تو 10 دن کے نہ کھانے سے پسلیاں نظر آتی تھیں، سانس لے رہے تھے اور پڑے ہوئے ہیں ریل کے آزو بازو کہ شاید ریل کا کوئی مسافر ہمیں روٹی پھینک دے۔ اور بعض واقعات ایسے سننے میں آئے جب کہ بچوں کو اپنے قتل کر کے ان کا گوشت کھا لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے یہ کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے اطمینان کا خیال کرتے ہیں حسب عقل اور استعداد۔ کافر دنیا کے لیے سوچتا ہے کہ میرے بچے عزت سے رہیں، مومن فاسق وہ بھی بچوں کا خیال کرتا ہے لیکن تھوڑا بہت معمولی روزہ نماز بھی سکھا دیتا ہے کیونکہ خود اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ مگر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پورا ولی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ کان ابوہما صالحا، ایسا صالح بن جاتا ہے انسان کہ اس کے اولاد پر اللہ تعالیٰ خود فضل فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی فکر و پریشانی زیادہ مت کیا کرو، اجمالی تھوڑی سی کوشش کر لو، زیادہ غم مت اٹھاؤ کہ میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اولاد کو نیک بنا دو، اولاد کو صالحین فرما بردار بنانے کی فکر کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود فکر کرے گا۔ تم اتنی فکر کرو کہ اپنی اولاد کو نیک بزرگوں کے پاس لے جا کر ان کو اللہ والا بنا دو تو اللہ تعالیٰ اپنے صالحین اور اپنے باوفا اور فرما بردار بندوں کا خود ہی خیال کریں گے۔ اور اگر تم نے بہت کمایا اور اولاد کو نیک نہ بنایا، اولاد بدماش، شرابی، زانی، کبابی، بدعمل رہے تو تم کتنے ہی کماؤ گے، تمہاری کمائی سے اولاد شراب پیے گی، زنا کرے گی، سینما VCR دیکھے گی، تو تمہاری محنتیں معصیت میں اولاد کے گناہوں میں صرف ہوگی، اور جب اللہ کا غضب آئے گا تو تمہاری کمائی کچھ کام نہ آئے گی۔ بڑے بڑے فیکٹری مالکوں کو بمبئی کے فٹ پاتھ پر بنیائن بیچنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ جو کارخانہ دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، جو مل مالک بنا سکتا ہے وہ مل اپنی اس کی چھین بھی سکتا ہے، جو سلطنت دے سکتا ہے وہ سلب سلطنت پر بھی قادر ہوتا ہے۔ کہ آج بادشاہ ہے، دوسرے دن معلوم ہوا کہ پھانسی دی جا رہی ہے۔
آج خیریت سے ہے، صحت بالکل سویا، صبح جب اٹھا تو پیشاب نہیں ہو رہا ہے، گردے میں درد شروع ہو گیا، ایکس رے ہوا تو معلوم ہے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب فلٹر پلانٹ ختم، اب سب خون نکالا جائے گا، پھر خون چڑھایا جائے گا، ساری بدمستیاں نکل گئیں، اب بجائے بدنظری کرنے کے بزرگوں کے پاس رو رو کے دعائیں کرا رہا ہے۔ مصیبت میں بڑے بڑوں کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن یہ شرافت نہیں ہے۔ سکھ میں اللہ کو یاد نہ کرنا اور تقوی سے نہ رہنا، عیش بازی کرنا، یہ شرافت نہیں ہے کہ جب اللہ نے کوئی مصیبت نازل کی تو یا اللہ رحم کر دو، یا اللہ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور جب عافیت میں رہے تو بدمستیاں سوچتی رہیں، حسینوں اور نمکینوں کے چکر میں رہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ اور ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں تحریر کیا ہے کہ اذکر اللہ فی الرخاء، اللہ کو آرام میں یاد کرو، سکھ میں یاد کرو، یذکرکم فی الشدہ، تو تم کو دکھ میں یاد رکھے گا۔ یہ شریف لوگ ہیں، انتظار مت کرو عذاب الہی کا۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، اختر ہو یا میری اولاد یا کوئی بھی ہو، اللہ کی ادنا ذرہ بھر ناراضگی سے زندگی دوزخ کی رہے گی۔ یہ مانا کہ آپ نے 100 گناہ میں 99 چھوڑ دیا، لیکن ایک گناہ بھی اگر نہیں چھوڑا تو زندگی دوزخ کی سی رہے گی، اور دوزخ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت جلال الدین رومی صاحب قونیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر گرفتار صفات بدشدی، اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا رہو گے نافرمانی، تو بہت بڑے مالک کی نافرمانی ہے۔ جتنا مالک بڑا ہوتا ہے اس کی نافرمانی بھی عظیم ہوتی ہے، جتنا مالک بڑا ہوتا ہے اس کے غلاموں کی نافرمانی بھی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم، کوئی بڑا نہیں ہے، تو ان کی نافرمانی بھی بڑی اور عظیم تر ہے۔ لہذا گر گرفتار صفات بدشدی، اگر تم نے ایک گناہ میں بھی ابتلا کو قبول کیا کہ جانے دو 90 گناہ تو چھوڑ دیا، ارے 8-10 گناہ رہنے دو، یا نہ چلو 99 چھوڑ دیا، ایک گناہ جو ہے ساری زندگی اس میں مزہ آیا، اس کا چھوڑنا مشکل بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب مالک کا 99 چھوڑ دیا، ایک گناہ تو کسی طرح سے کام چلاؤ زندگی رہے گی۔ نہیں، جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ گر گرفتار صفات بدشدی، کسی ایک بری صفت اور بری عادت اور گناہ میں اگر کوئی مبتلا ہے، ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی، تیری ذات خود دوزخ ہے، تجھے دوزخ میں جانے کا کیا انتظار ہے؟ اس نافرمانی کے عذاب سے تو خود دوزخی ہے۔ دوزخ جیسی تکلیف تو اپنے قلب کو محسوس کرے گا۔ دوزخ کا جو مزاج ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دوزخیوں کی زندگی ایسی ہوگی، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، موت اور زندگی کی کشمکش میں درمیان میں چیختے رہیں گے، آواز بھی جو نکلے گی گدھوں کی سی ہوگی۔ فیہا زفیر و شہیق، اللہ نے 2 آواز دوزخیوں کی قرآن پاک میں بیان فرمایا، ایک گدھے کی بلند آواز زفیر، اور آخر میں پھر جب ختم کرتا ہے گدھا آواز کو تو ایک خاص آواز نکالتا ہے جو بریک لگتی ہے اور وقت اور رک جاتا ہے، وہ خاص ڈیزائن ہوتی ہے۔ جس نے گدھے کو چلاتے سنا ہو، شروع میں اور ڈیزائن، آخر میں ایک ڈیزائن نکال کر ایک جدید ڈیزائن پیش کر کے پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گدھوں کی دونوں آواز، شروع کی بھی آخر کی بھی، یہ دوزخیوں کی ہوگی، فیہا زفیر و شہیق۔ تو اللہ کے نام پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک گناہ کی بھی عادت کو باقی نہ رکھو، ہمت سے کام لو، ہی تبر بردار و مردانہ بیزن، مردانہ ہمت سے نفس ٹوٹے گا۔ یہ چوڑی پہننے والوں کے قابو میں نفس ظالم نہیں آتا۔ ہی تبر بردار و مردانہ بیزن، بھالا اٹھاؤ، بھالا تبر، مردانہ حملہ کرو، اللہ نے مرد بنایا ہے۔ اور عورتوں کو بھی اللہ نے ہمت تقویٰ دی ہے۔ صحابیات، بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں بھی گزری ہیں، اس ہمت میں وہ بھی مردوں کے برابر ہیں۔ طاقت گناہ چھوڑنے کی مردوں کو بھی ہے، اور گناہ چھوڑنے کی طاقت عورتوں کو بھی اللہ نے دیا۔ مرد بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے اور عورت بھی ولی اللہ ہو سکتی ہے۔ ہی تبر بردار و مردانہ بیزن،
کیوں علی واری در خیبر شکن، اس در خیبر کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ دو، یعنی ایک گناہ بھی باقی نہ رہے۔ وہ زندگی کا انتظار کرو، اس کے لیے اللہ سے رو، بزرگوں سے دعائیں کراؤ کہ اے خدا وہ گھڑی، وہ وقت، وہ زمانہ جلد عطا فرما دے میری زندگی کو کہ ہم ایک گناہ بھی نہ کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے زیادہ مزہ یہی شروع ہو جائے گا۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، دل میں عارف ہے، دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ تقویٰ کی برکت سے آپ دل میں اپنے اللہ کو پائیں گے اور بزبان حال یہ شعر پڑھیں گے۔ جب دل میں اللہ آئے گا اور اس کی عظمتوں کا جھنڈا دل میں لہرائے گا تب آپ اس شعر کو پڑھیں گے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہی کریمانہ انداز ہے جس طرح ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، مگر ماں باپ کی 3 قسمیں ہیں۔ کافر کچھ سوچتا ہے دنیا میں میرے اولاد خوب عیش کرے، مسلمان گنہگار سوچتا ہے کہ کچھ روزہ نماز بھی کر لے مگر دنیا زیادہ کما لے، اور ولی اللہ یہ سوچتے ہیں کہ سراپا میرا بچہ اللہ کا ہو جائے، سر سے پیر تک میرا بچہ اللہ کا ولی ہو جائے، میری اولاد کا بھی ایک لمحے حیات ناراضگی میں نہ گزرے، 100% فرما بردار ہو جائے۔ تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ کا 100% ہو جائے گا، اللہ بھی اس کا 100% ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ میری اولاد کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے شیخ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اور محسوس کر لیا کہ اب عبد الغنی کی روح نکل رہی ہے تو جلدی سے مجھ سے فرمایا کہ اب حکیم اختر تم مجھے اللہ کے حوالے کر دو، اور عبد الغنی تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ میں اللہ کا سپرد کیا ہوا ہوں، اپنے شیخ کی زبان سے میں اللہ کے سپرد کیا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت عظیم شفقت ہے اس کے اندر۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ ذرا دل میں سوچ لو کہ اپنے اولاد کے لیے کیا چاہتے ہو، بے اطمینانی بے سکونی کی زندگی چاہتے ہو، یا ہر باپ اپنے اولاد کو اطمینان سے کی حیات چاہتا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہماری اطمینان کی حیات کا قرآن پاک میں راستہ اور طریقہ نازل فرمایا تو کیا یہ تعالیٰ کے کرم، عظیم کرم کا ظہور نہیں ہے اس آیت میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ اے سن لو ایمان والو، دل کا چین میری یاد میں ہے۔ سنگر مشین اعلان کرتی ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین، سنگر مشین کی کمپنی اعلان کرتی ہے کہ اگر میری مشین میں سنگر کمپنی کا تیل ڈالو گے تو اس مشین کی ضمانت اور پائیداری اور مضبوطی کی ہم ضمانت قبول کرتے ہیں، اور اگر دوسرا تیل ڈالو گے تو جتنے چاہے آج ہی خراب ہو جائے ہم اس کی تعمیر نہیں کریں گے، ہمارے پاس مت لانا۔ اگر تم نے سنگر کی کمپنی کا تیل سنگر کمپنی کی مشین میں نہ ڈالا، دوسری کمپنی کا تیل ڈالا تو خبردار میری کمپنی میں اس کی تعمیر کے لیے اور خرابی کی دور کرنے کے لیے مت لانا۔ تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اسی ذکر اللہ کے تیل کے علاوہ دوسرے تیل سے اپنے دلوں کو، بلکہ حرام تیلوں سے، نافرمانی کے تیلوں سے اور بدنظری کے تیلوں سے، زناکاری کے تیلوں سے، جتنی بدماشیاں ہیں نا اللہ کے غضب اور قہر کے تیل سے جو اپنے دل میں تعمیر کا سوچ رہے ہیں کہ بڑا مزہ آئے گا گناہوں میں، وہ سوچ لیں کہ پھر یہ حالت ہوگی۔ کیوں؟ ایسے دلوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ایسے دلوں کی بربادی کی۔ لیکن سنگر کمپنی بے رحم ہوتی ہے، وہ دوسری کمپنی کے تیل سے خراب شدہ مشینوں کی تعمیر سے انکار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے خراب شدہ دل کی تعمیر کو واپس نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں تم توبہ کر لو اور معافی مانگ لو، اور حرام مزہ جو حاصل کیا ہے تم سرکار میں رو رو کے آنسوؤں کے ذریعے سے حرام مزہ سرکار میں جمع کرا دو،
تو جب چوری تھانے میں جمع کر دیتا ہے چور تو اس چور کو سزا سے معاف کر دیا جاتا ہے، ہم بھی تم کو معاف کر دیں گے۔ تم اشک ندامت اور اپنے گناہوں پر ندامت سے رو رو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور توبہ کر لو، تو تمہارے آنسو جو ہوں گے یہ سرکار میں جمع ہو جائیں گے اور ہم تمہیں سزا بھی نہیں دیں گے، اور سزا ہی نہیں بلکہ تم کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ تم پہلے بدماش تھے، مہادشت تھے، اب تم ولی اللہ ہو جاؤ گے توبہ کی برکت سے۔ التائب و حبیب اللہ، امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ خالی معافی نہیں، خالی جہنم کی سزا سے معافی نہیں ہے کہ جنت دے دیں گے، بلکہ فرمایا تم کو اپنا ولی بھی بنا دیں گے، ولی بن کر آؤ گے جنت میں توبہ کی برکت سے۔ مگر توبہ کی 4 قسمیں یاد رکھنا، یہ نہیں کہ اللہ توبہ عورتوں کو دیکھ رہے ہو۔ آج کل ایک نیا طریقہ توبہ کا نکلا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ یا اللہ توبہ۔ کیا بے پردگی کا زمانہ آ گیا؟ ارے مولانا ذرا دیکھیے تو، مولانا کو بھی دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ ہے، یعنی خود تو ڈوب رہا ہے، مولانا کو بھی ڈبو رہا ہے۔ مولانا لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس کی ناک پکڑ کے منہ پھیر دو کہ ظالم خود تو تباہ ہے، مجھے بھی تباہ کرتا ہے۔ توبہ کے شرائط میں سے کہ توبہ گناہ کے موقع سے، گناہ سے ہٹ جاؤ، ان یقلع منہا، اپنی معصیت سے الگ ہو جاؤ۔ الشرط الاول لقبول التوبہ، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے کہ گناہ چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ، قریب بھی نہ رہو، جتنا دور بھاگ سکو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، کیونکہ اگر قریب رہو گے تو پھر تم دوبارہ گناہ کر لو گے۔ جتنا تم سے قوت فرار ہو، جان کی بازی لگا دو، اس گلی میں بھی مت جاؤ جہاں گناہ کا اڈا ہو کہیں، اتنا بھاگو، بھاگتے بھاگتے کسی خانقاہ میں ایڈمٹ ہو جاؤ، وہاں سانس لو جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ جیسا کہ 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ والوں کی بستی میں جا کر وہاں توبہ کرو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اس پر خون سوار ہو گیا تھا، اگر اللہ والوں کی بستی میں نہ جاتا تو توبہ کے بعد بھی قتل کا اندیشہ تھا۔ یہ فطرت انسانیت اور طبع بشریت کا اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب سعودی عرب میں جلاد آتا ہے اور قتل کرتا ہے کسی قصاص میں شریعت کے حکم کے مطابق، تو جلاد عموماً کالے ہوتے ہیں اور آنکھیں لال ہوتی، اور وہ دور سے دوڑ کے آتا ہے، 100 قدم سے دور سے دوڑتا ہے تلوار لے کر، اور دانت پیس کر کے غصے میں آنکھیں لال کر کے، اور اس کی مجرم جو ہے اس کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور اس کی گردن پر ایک تلوار کی نوک لگاتا ہے۔ جب نوک لگاتا ہے تو گردن اونچی کرتا ہے، پھر مار دیتا ہے۔ پولیس، سعودیہ پولیس اس کو فوراً اٹھا لیتی، پوری غارت کی غارت ہوتی، پوری موبائل ہوتی، اسی وقت اس کو کئی پولیس مل کر کے موٹر پر رکھ کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اس پر جو خون سوار ہو گیا ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرا قتل بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی سے بھاگو، کسی اللہ والے کی بستی میں جاؤ جس کا نام نصرہ ہے۔ وہ نصرہ تھا، ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے، اصل متن میں یہ بات نہیں ہے، بڑی بڑی شرحیں جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مالک کا کرم بھی ہو، علم کی برکت بھی ہو، اہل اللہ کی دعاؤں اور صحبت اور خدمت بھی ہو، تو کیوں یہ حکم دیا؟ آج رات پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ کہ اللہ نے فرمایا جہاں تو نے قتل کیا ہے اس زمین سے بھاگ جا، معصیت کی زمین سے فرار اختیار کر، ففروا الی اللہ، لیکن اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتا، اللہ عرش اعظم تک تم نہیں جا سکتا، میرے اللہ والے جہاں ہیں تو وہاں تک پہنچ جا، تو گویا کہ اللہ تک پہنچ گیا اور تجھے اللہ کی پناہ حاصل ہو گئی۔ تو جو اللہ والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے گویا کہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث کی شرح۔ اس کو حکم ہوا اے 100 قتل کے مجرم بھاگ تیزی سے اور جا اللہ والوں کی بستی میں، کیونکہ گناہ کا اثر ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ جو ایک مرتبہ کسی حسین کو دیکھ لے گا دوسری مرتبہ اس کا دیکھنے کو پھر دل چاہے گا، یہ ری ایکشن ہے، ہر زہر کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو معصیت کے زہر کا ری ایکشن نہیں ہوگا، لہذا اتنی دور بھگا دیا اللہ نے کہ ری ایکشن کی فیلڈ اور ری ایکشن کے تمام اسباب ہی ختم ہو جائیں۔
تو بھاگو گناہوں سے اور جا کر کسی اللہ والے کی خانقاہ میں سانس لو، جا کر راستے میں سانس بھی نہ لو، اتنا تیز دوڑو۔ ففروا الی اللہ، اللہ نے فرمایا، لیکن اس کی شرح یہی ہے، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کونوا مع الصادقین ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرے پاس بیٹھو، فرمایا کونوا مع الصادقین، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ کے پاس بیٹھو، گو نشینت با حضور اولیاء، تو کہہ دو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ مولانا رومی کی شرح کیسی ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہے ہر کی خواہد ہم نشینی۔ مولانا رومی معمولی شخصیت نہیں ہے، سارے زمانے حاضر کے اور قیامت تک کے علماء کے سرتاج ہیں۔ لہذا اپنی تنہائی کی عبادتوں میں اللہ کو مت تلاش کرو، اللہ کو اللہ والوں سے تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ۔ مولانا رومی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے ذکر سے زیادہ تم اہل اللہ کے صحبت میں رہو تاکہ تمہیں سوء خاتمہ اور شیطان کی گود نہ ملنے پائے۔ اللہ والوں کے پاس اللہ کی رحمت کی گود ملتی ہے، اور اگر تنہائی میں عبادت کرو گے شیطان وہاں بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبادت کرتا تھا۔ وہ اپنا مجرب نسخہ استعمال کرے گا، کوئی دل میں بڑا ہی ڈال دے گا، زہریلا مادہ ایٹم بم رکھ دے گا، دھماکے سے اڑ جائے گی۔ لاکھوں سال کی عبادت شیطان کی تکبر سے ختم ہو گئی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو عبادت تو کرو، نیک بنو، احساس عبادت نہ رہے، نیک بنو مگر احساس نہ رہے کہ ہم نیک ہیں۔ تزکیہ تو فرض ہے، اپنے کو پاک کرنا فرض ہے، مگر پاک کہنا اور اپنے کو پاک سمجھنا دونوں حرام ہے۔ یہ مسئلہ تصوف کا خوب سمجھ لو۔ تزکیہ نفس تو فرض ہے، اور دونوں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم۔ تو بتائیے تمام قرآن میں تو فرمایا قد افلح من زکاہا، تزکیہ سے فلاح پاؤ گے، اور یہاں فرما رہے ہیں فلا تزکوا، خبردار تزکیہ نہ کرنا ہے۔ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہوگا تزکیہ کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا، اپنے کو مزکا اور پاک مت سمجھنا۔ پاک کرنا تو اپنے نفس کو فرض ہے، مگر پاک سمجھنا اور پاکی کی نسبت کرنا کہ میں پاک ہو گیا، دونوں حرام ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ پہاڑوں کے دامن میں جا کر رونا شروع کر دو۔ 100 قتل کا مجرم تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، 100 قتل کے مجرم کو خدا کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اس بستی کا نام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا نام نصرہ تھا، اور گناہ کی بستی کا نام فجرہ تھا جہاں 100 قتل کیے تھے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کے اسباب، گناہ کے مرکز جہاں تم سے گناہ ہوا ہے اس سے اتنا بھاگو، اتنا دور جاؤ کہ جہاں کوئی اللہ والوں کی بستی رہتی ہو۔ تو قبول توبہ کے لیے نزول رحمت چاہیے، تو قبول توبہ کے لیے نزول رحمت چاہیے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے، چہ جائے کہ خود جہاں اللہ والے موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برستی ہوگی۔ فضلاً عند وجودہم، جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری ہے، یہ شارح مشکات ہے، 11 جلدوں میں عربی میں شرح ہے۔ جو بات تصوف کی پیش کروں گا اس کی دلیل میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ کوئی بات بغیر دلیل نہیں پیش کروں گا۔ تو توبہ قبول کرنے کے لیے نزول رحمت، اور نزول رحمت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ جب اللہ والوں کے ذکر سے، اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود ہوں گے وہاں۔ یہ عبارت کس کی ہے؟ یہ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی 11 جلدوں کی شرح کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نمبر دو کہ دل میں ندامت طاری ہو جائے، ان یندما علیہا، ندم یندم، سمع یسمع سے آتا ہے، دل میں ندامت طاری ہو کہ میں کتنا کمینہ بے غیرت ہوں۔
اور ندامت کی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف، ایسا تو بہت آپ کہیں گے میں نادم ہو گیا، شرعی تعریف ندامت کی کیا ہے؟ فَإِنَّ النَّدَامَةَ هِيَ تَعَلُّمُ الْقَلْبِ، ندامت کہتے ہیں دل میں علم و غم آ جائے، نکل جائے کہ کیا میں کتنا کمینہ انسان ہوں، دل میں غم پیدا ہو جائے اپنے گناہ پر، تعلم القلب، ان الندامت ہی تعلم القلب، تفسیر روح المانی نے یہ تعریف لکھی۔ نمبر 3، ان یازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہا، پکا ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور ارادہ کرتے وقت اس ارادے کو شکست ارادہ توڑنے کا ارادہ کرنا ہو تو وہی پکا، تو پھر یہ کام کرے گا، شیطان کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سوچ لو حقیقت توبہ کہ توبہ کرتے وقت جو ارادہ ہے کہ اللہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس گناہ کو نہیں کریں گے، اس ارادے کے وقت میں اس ارادے کے توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس کافی ہے۔ وسوسہ شکست توبہ مضر قبول توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے کو کہاں سے حل کرو گے؟ کسی کو وضو کا شبہ رہتا ہے، ٹوٹ گیا ہر وقت، اب کب تک وضو کرے گا؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ جب قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ وسوسہ اگر رہے گا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا تو قسم نہیں کھا سکتا ہمارے ڈر کے، کیونکہ وضو تو کیا پکا وضو پر یقین ہے اس کو، اب یقین توڑے گا جب یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اور یقین جب ہوتا ہے جس پر قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی جب ارادہ کیا پکا کہ خدا آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس گناہ سے ہم ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، تو اس کو وہی توڑے گا جو پکا ارادہ کر لے، پکے کو توڑے گا، پکا ارادہ کر لے کہ پھر توڑیں گے۔ وسوسہ شکست توبہ سے یا ہلکا پھلکا معمولی سا خیال آ جائے، ان سے نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، توبہ کی قبولیت کا نمبر 4 کہ اگر مال چرایا ہے، وضو خانے میں کسی کی گھڑی پا لیا تو اللہ معافی چاہتا ہوں، مگر چونکہ سٹیزن کی گھڑی ہے اب آئندہ تو نہیں چراؤں گا، مگر یہ نہیں دوں گا جس کی ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، واپس کرنا پڑے گا، مال کو واپس کرنا پڑے گا، بندے کا حق ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر اس کو علم ہو گیا غیبت کی، اس کو علم ہو گیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہاں اگر اس کو علم نہیں ہوا تو غیبت کی پھر معافی واجب نہیں، اسی محفل میں توبہ کا اعلان کر دو کہ بھائی کل ہم سے غیبت ہو گئی تھی، یہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہم سے تو اچھے ہی ہیں۔ روزانہ 2 جملہ اللہ سے کہہ لیا کرو روزانہ، اے خدا میں سب سے کمتر ہوں تمام مسلمانوں سے فی الحال، کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، انجام کے اعتبار سے کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوگا۔ یہ حکیم الامت کے 2 جملے ہیں بتائے ہوئے، مجدد زمانہ نے بتایا ہے کہ جو 2 جملہ کہے گا انشاءاللہ تکبر سے محفوظ رہے گا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں سے میں کمتر ہوں فی الحال، اور تمام جانوروں سے کافروں سے کمتر ہوں فی المعال، معال مانے انجام، کسی کو قال نے مارا، کسی کو حال نے مارا، میں کیا کہوں مجھے فکر معال نے مارا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کسی کو قال نے مارا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، کسی کو حال نے مارا کہ میں بہت روتا ہوں اللہ کی یاد میں، کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا، میں کیا کہوں مجھے فکر معال نے مارا کہ مجھے انجام پر نظر ہے کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ اور سعودیہ میں جو لوگوں سے میں نے کہا کہ کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا، میں کیا کہوں مجھے فکر ریال نے مارا، فکر ریال۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیجیے، الا خوب سن لو، حرف تنبیہ ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عرب کے لوگ الا جب بولتے ہیں کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال دو، غور سے سنو، حرف تنبیہ ہے، الا خوب غور سے سن لو، اللہ کا الا ہے یہ تمہاری الا بلا نہیں ہے، اللہ کا الا ہے، تنبیہ حرف تنبیہ اللہ کا ہے۔ یہ بتاؤ سارے عالم کے حرف تنبیہ اور اللہ کے حرف تنبیہ میں فرق نہیں ہوگا؟ خوب غور سے سن لو، بے ذکر اللہ
اللہ ہی کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ دل میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، یہ میری مشین ہے، اس مشین کا تیل میری ہی یاد سے وہ سکون پائے گا دل۔ تم دوسری کمپنیوں سے، حسینوں کی کمپنیوں سے اور امردوں کی کمپنیوں سے، لونڈیوں کی کمپنیوں سے، سینما اور وی سی آر کی کمپنیوں سے، ناچ گانے سے اور تمام دنیا بھر کے شراب و زنا اور حرام غذاؤں سے تم چین چاہتے ہو، ہرگز نہیں پا سکتے ہو، کیونکہ مشین میری بنائی ہوئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں میں نے دل کی فٹنگ کی تھی۔ اس کی فٹنگ اور اس کی سیٹنگ اگر میرا ذکر چھوڑ دیا تو سب نتھنگ ہو جائے گا، نہ فٹنگ رہے گی نہ سیٹنگ رہے گی، تم پریشان رہو گے، پریشان رہو گے۔ آپ بتاؤ، کوئی ایک آدمی کسی حسین لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، سو سکتا ہے اس حالت میں؟ نیند آئے گی؟ لیکن کسی اللہ والے کو دیکھ رہا ہے تو نیند آ جائے گی۔ اس معاملے میں ہمارے ایک دوست نمبر 1 ہیں سونے میں، کیونکہ وہ اللہ کا رحمت کا گود ہے۔ ماں کے گود میں بچہ سوتا ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ والوں کی گود میں، اللہ کی رحمت کے گود میں بندہ بھی سو جاتا ہے۔ اگر بچے کو ماں کی گود میں نیند آ جاتی ہے تو اللہ والوں کو اللہ کی گود میں اور ان کے ذکر میں فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے گھبرائے مت کرو، جب نیند آ جائے سو جاؤ اور سو کے اطمینان سے اٹھو، پھر اس کے بعد پھر پورا کر لو بعد میں ذکر۔ اب علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ عظیم الشان بیان کیا، بس اسی کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں کہ با جو یہاں معنی میں فقہ ہے، جس کو میر صاحب نے سنایا ابھی، با علی بذکر اللہ، با معنی میں فقہ ہے، اے فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ، کوئی اعضا تمہارا ذکر الہی سے خارج نہ رہے۔ کان سے گانا سننے والا، وہ کان فٹ تو ہے اس سے، لیکن بوجھ نافرمانی یہ گانا کے سننے کی وجہ سے وہ کان خارج ہے اللہ کے قرب کے دریا سے۔ جو آنکھوں سے بدنظری کر رہا ہے، کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی آنکھ فٹ تو ہے اس کے اندر، مگر دریائے قرب الہی سے خارج ہے۔ زبان سے غیبت کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، جس اعضا سے گناہ کر رہا ہے وہ اعضا دریائے قرب الہی سے خارج ہے۔ اس کو چین کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مفسر عظیم وقت زمانے، اپنے زمانے کا امام بیہقی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، خلیفہ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں با معنی میں فقہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ڈوب جاؤ ذکر الہی میں، کوئی اعضا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور مثال کیسی پیاری دی، اس مثال پر جتنا بھی قاضی صاحب کو داد دو کم ہے۔ مثال کیسی پیاری دی، کما ان السمکۃ، جیسا کہ مچھلی تطمئن فی الماء لا بالماء، پانی میں ڈوب کر مچھلی کو چین ملتا ہے، پانی کے ساتھ چین نہیں ملتا، پانی کے ساتھ نہیں ملتا، پانی میں ملتا ہے۔ یہاں با کا ترجمہ جو ساتھ کہے گا کہ دل کو چین ملتا ہے اللہ بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ چین ملتا ہے، پھر وہ چین نہیں پائے گا۔ با معنی میں فی کے بیان کرو کہ جو ذکر الہی میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، کان بھی اللہ کی یاد میں، آنکھ بھی اللہ کی یاد میں، بال بھی اللہ کی یاد میں، سراپا اللہ کا ہو جائے، دریائے قرب میں ڈوب جائے، پھر یہ چین پائے گا۔ اس کا مثال کتنی پیاری دی، کما ان السمکۃ، جیسے مچھلی پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی، پانی میں چین پاتی ہے۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کی طرف، یہ روہو مچھلی ہے، میں نے مٹھی کیوں باندھی؟ سر موٹا ہوتا ہے، پانی کو یہاں تک ہے، ایک بالش تک پانی ہے، اس کا 3 حصہ مچھلی کا پانی میں ہے، سر کھلا ہوا ہے، پانی سے خارج ہے، تو یہ مچھلی پانی کے ساتھ ہے یا پانی میں ہے؟ پانی کے ساتھ ہے، مگر پانی میں نہیں ہے، فلما نہیں ہے، فی نہیں ہے، اس لیے چین نہیں پائے گی۔ یہاں جو کھوپڑی پر دھوپ لگے گی سورج کی شعاعیں، تو اس کی دم تک وہ گرمی پہنچ جائے گی۔ جو ایک اعضا سے گناہ کرتا ہے سر سے دم تک پریشان رہتا ہے، سر سے پیر تک، انسان میں تو دم نہیں ہے، سر سے پیر تک۔ اللہ تعالیٰ فقہا کو جزائے عظیم دے، فرماتے ہیں جن امردوں میں حسن ہے، ابھی داڑھی موچھ نہیں آئی، سر سے پیر تک دیکھنا حرام ہے، لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمہ۔ شامی دیکھنے والوں اور فتویٰ دینے والوں، دیکھو کیا عبارت ہے اس کی،
حکمہ کا حکم المرأۃ، اس کا حکم مثل عورت کے، عورت کا پیر دیکھنا جائز ہے؟ لا يجوز النظر من فرقہ الی قدمہ، تو سر سے پیر تک اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ تو انشاءاللہ اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، اللہ کی یاد کی دو قسمیں ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، جو جمعے کی اذان اول پر خرید فروخت حرام، ظہر پانچوں وقت کی نمازوں کی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت جائز ہے، گو خلاف اولا ہے لیکن جائز ہے۔ لیکن جمعے کے دن کی اذان میں اور پانچوں وقت کی اذان میں کیا فرق ہے کہ پنجگانہ نمازوں کے اذان کے بعد اگر کوئی خرید فروخت کر لے تو جائز ہے، لیکن جمعے کے دن ابھی جب اذان ہوگی پہلے ہی اذان کے بعد خرید فروخت حرام ہے۔ مسجد کی طرف جانا واجب ہو جائے گا سب کے لیے۔ تو یاد الہی کے معنی کیا ہے؟ دو معنی ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کے ذکر کے دو معنی ہیں جس سے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا اور دل کو چین ملے گا۔ یاد کی آج کل معنی بھی نہیں سمجھتے، جو نماز ہو رہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ فرقہ ذکریہ ہے بلوچستان میں۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت سب چھوڑے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر مقبول نہیں ہے کیونکہ سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، جس وقت جس چیز کا حکم ہو شریعت کے حکم کو مان کر عمل کر لو، اور جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہو گناہ سے بچ جانا، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک شخص نے لکھا میں ذکر کرتا ہوں مگر میرے دل کو چین نہیں ہے، اور قرآن پاک کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حقیق الامت تھانوی کا جواب سن لو، تاکہ کوئی آپ کا دوست اگر ذکر کر رہا ہو اور پھر بھی چین نہ پا رہا ہو تو وہی جواب دے دینا جو حقیق الامت نے دیا تھا۔ کیا جواب دیا؟ کہ تم ذکر کے ساتھ کسی گناہ میں مبتلا معلوم ہوتے ہو، اس وجہ سے تمہارا ذکر کامل نہیں ہے، موتی کے خمیرے کے ساتھ تم زہر بھی کھا رہے ہو، تو دل کی دھڑکن اور دل کا اختلاج اور دل کا درد کیسے دل میں کیسے چین ملے گا؟ اللہ کا ذکر خمیرہ ہے، گناہ زہر ہے، لہذا کسی گناہ کی عادت سے بھی توبہ کر لو۔ کبھی خطا ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ بس آپ معصوم ہو جائیں گے، صدور خطا ہوتا رہے گا لیکن آپ توابون رہیں گے۔ اگر خطاؤن ہیں تو آپ کو توابون ہونا پڑے گا، کثیر الخطا کو کثیر التوبہ ہونا فرض ہے۔ اللہ سے روتے گاتے رہو، رونے گانے والوں کا بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ روتے گاتے رہو، دروازہ مت چھوڑو، چوکھٹ پر سر رکھے رہو، روتے رہو کہ اللہ اگر نیک بندے آپ سے امید رکھتے ہیں تو ہم گنہگار کہاں جائیں، ہم گنہگاروں کا سوا آپ کے کوئی نہیں ہے۔ ان کان لا یرجوک الا محسن، اگر آپ سے نیک ہی بندے امید رکھتے ہیں، فمن کان یرجو وید المجرم، تو مجرم گنہگار کس سے امید رکھیں گے؟ آپ ہی تو ایک ہیں اللہ میاں، دو اللہ تو نہیں ہے ہمارے، ایک ہی تو دروازہ ہے، لہذا ہم پڑے رہیں گے، معافی مانگیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اشک بار آنکھوں سے استغفار و توبہ کریں گے اور رو رو کے آپ کو منائیں گے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مجھ کو بھی دے، میری ذریات و اولاد و خاندان کو بھی دے، اور میرے احباب حاضرین اور احباب غائبین فی العالم سب کے لیے اس کو قبول فرما، اور پوری امت مسلمہ کے لیے قبول فرما۔ اس اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی عطا فرما کر، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی غلامی اور کا شرف اور فرما برداری کا شرف عطا فرما۔ ہم کو فی الماء بنا دے، پھر ذکر کر دے، ذکر میں ڈبا دے، سر سے پیر تک ہمارا کوئی عضو آپ کی نافرمانی سے حرام لذت کو نہ چشید کرتا ہو، نہ کشید کرتا ہو، نہ دید کرتا ہو، نہ شنید کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہماری آہ کو قبول فرما لے، میرے حق میں بھی، میری اولاد کے حق میں بھی، میرے احباب کے حق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہار سے اچھی ہر ایک بہار سے اچھی بہار گلشن اقبال، ہر ایک بہار سے اچھی
بہار گلشن اقبال ہر ایک یار سے پیارا ہے یار گلشن اقبال. اپنی طبیعت سے جو پڑھا کتنا مزیدار شعر. ہر ایک بہار سے اچھی بہار گلشن اقبال ہر ایک یار سے پیارا ہے یار گلشن اقبال. ہوا میں سب سے معطر ہوا میں سب سے معطر نسیم گلشن اختر. ہوا میں سب سے معطر نسیم گلشن اختر. گلوں میں تاب ہے وہ ہزار گلشن اقبال. گلوں میں تاب ہے وہ گل ہزار گلشن اقبال. گل ہزار کے معنی آتے ہیں یعنی جن کا چہرہ مبارک پھول جیسے. ہوا میں سب سے معطر نسیم گلشن اختر. گلوں میں تاب ہے وہ گل ہزار لکھے گا اسی طرح بیٹھے ہزار گلشن اقبال. اور طرح طرح کی میں رنگی فضائیں دیکھ چکا ہوں. طرح طرح کی میں رنگی فضائیں دیکھ چکا ہوں. بس اب تو دل میرا ہے بے قرار گلشن اقبال. بس اب تو دل میرا ہے بے قرار گلشن اقبال. یہاں کی خاک ہے خاک شفائے عشق نظر کو منار نور ہے ہر گزار گلشن اقبال. منار نور ہے ہر گزار. بدھو کی طرح ادھر بیٹھو. منار نور ہے گزار گلشن اقبال. بہار حسن ہے لیلا کائنات کی پانی. بہار حسن ہے لیلا کائنات کی پانی. تیری بہار ہے باقی نگار گلشن اقبال. تیری بہار ہے باقی نگار گلشن اقبال. ہنسی اگرچہ لے لو نہار گلشن ہستی. ہنسی اگرچہ لے لو نہار گلشن ہستی. حسین تر ہے یہ لے لو نہار گلشن اقبال. حسین تر ہے یہ لے لو نہار گلشن اقبال. زمین پہ جھانکتے ہیں جب بھی آسمان سے فرشتے. زمین پہ جھانکتے ہیں جب بھی آسمان سے فرشتے. ہے محروم میں کرتے شمار گلشن اقبال. زمین پہ جھانکتے ہیں جب بھی آسمان سے فرشتے. محروم میں کرتے شمار گلشن اقبال. اور مری کی رسی وادیاں اور مری کی حسین وادیاں بے شک. اور مری کی حسین وادیاں بے شک کہاں سے لائیں گے لے
لیکن بہار آئندہ ایسے بیٹھنا، ایسے بیٹھو کہ میری نظر میں رہو. بولو مزہ بڑھ گیا کہ نہیں؟ حجاب میں رہنا اچھا نہیں، عاشقوں کی ذوق کے خلاف ہے. جہاں تک ہو نظر شیخ میں رہو. اب میر صاحب کی پیٹھ میں چھپے ہوئے اب ٹھیک آ گئے کہ نہیں دوڑیے میں؟ سواد اور مری کی حسین وادیاں بے شک، سواد اور مری کی حسین وادیاں بے شک، کہاں سے لائیں گی لیکن بہار گلشن اقبال. اور اگرچہ اپنے وطن سے بھی پیار ہے مجھے تبان، اگرچہ اپنے وطن سے بھی پیار ہے مجھے تبان، ہزاروں ایسے وطن ہیں نثار دیکھیے آپ لوگوں کو بنگلہ دیش یاد بھی نہیں آئے گا. بہت اچھا اصلاح کیا ہے. اگرچہ اپنے وطن سے بھی پیار ہے مجھے تبان، اگرچہ اپنے وطن سے بھی پیار ہے مجھے تبان، ہزاروں ایسے وطن ہیں نثار گلشن اقبال. اور ہر ایک شاخ یہاں کی، ہر ایک شاخ یہاں کی ہری ہے آب بقا سے. ہر ایک شاخ یہاں کی ہری ہے آب بقا سے، ہر ایک شاخ یہاں کی ہری ہے آب بقا سے. بہار خلد بری ہے بہار گلشن اقبال، بہار خلد بری ہے بہار گلشن اقبال. اس مسئلے کو بتا دوں کہ بہار خلد بری کیوں ہے. اصل میں شیخ کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو اس کو جنت کی باہر ملے گی. اس معنی کر کے یہ مولانا نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. جیسے مفتی محمد حسن احمد صلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور محمد حامد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے مفتی محمد حسن احمد صلی، تو اپنے شیخ کی مجلس وہاں ہو رہی جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ تو مفتی صاحب کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور اپنے شیخ کی مجلس میں جاؤں گا. تو مولانا آخری امت نے کیا فرمایا؟ شاباش، آپ کو یہی کہنا چاہیے. توازو نہیں کی کہ تم کیا جنت کا مقابلہ مجھ سے کیا کر رہے ہو. یہاں توازو جائز نہیں تھی شیخ کے لیے. فرمایا کہ کیونکہ شیخ سے اللہ ملتا ہے تو اشرف علی سے جنت کا تقابل نہیں ہے بلکہ اللہ سے مقابلہ ہے جنت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ ہے جنت اور بس حضرت نے اس کو حل فرما دیا. یہ ان کے لڑکے آئے تھے نا مولانا عبید اللہ صاحب نے، ہاں انہوں نے خود یہ واقعہ بتایا ان کے بیٹے نے. ضروری تھی یہ شرح. ہر ایک شاخ یہاں کی ہری ہے آب بقا سے، بہار خلد بری ہے بہار گلشن اقبال. زمین کے خطوں کا آپس میں جب ہوگا تقابل. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی زمین کے خطوں کا آپس میں جب بھی ہوگا تقابل، رہے گا ان میں نمایاں منار گل. یہ سب محبت کا کرشمہ ہے. اپنے اپنے پیر، اپنا پیر پیر اور دوسرے کا پیر آدمی. زمین کے خطوں کا
آپس میں جب بھی ہوگا تقابل، زمین کے قسطوں کا آپس میں جب بھی ہوگا تقابل، رہے گا ان میں نمایاں منار گلشن اقبال، میں گو نہیں کسی قابل، میں گو نہیں کسی قابل، خدا کا فضل و کرم ہے، میں گو نہیں کسی قابل، خدا کا فضل و کرم ہے، نصیب ہو گیا ناصر دیوار گلشن اقبال، میں گو نہیں کسی قابل، خدا کا فضل و کرم ہے، نصیب ہو گیا ناصر دیوار گلشن اقبال، ہر ایک بہار سے اچھی بہار گلشن اقبال، ہر ایک یار سے پیارا ہے یار گلشن اقبال، بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا، اندھیرا ذرا گجراتی میمنوں کو اردو کم آتی ہے نا، اس نے بتا دیا۔ ایک بات سے میں نے پوچھا امرت سے بچوں کیا معنی ہے، تو اس نے امرت کے دو معنی ہیں، امرود اور امرت دھارا، دونوں غلط۔ امرود نوجوان بچوں کہتے ہیں جن کی داڑھی ہو جاتی ہے اور جن کی طرف میدان ہوتا ہو، ان سے بچو، تو اس نے بتا دیا کہ تیرگی معنی اندھیرا۔ آ گئے بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا، کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا، کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا، نہ جانے کون سا افسون ہوا ہے جہاں پہ میری، نہ جانے کون سا افسون ہوا ہے جہاں پہ میری، بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، چاہے 12 بجے رات ہو جائے، خیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، اگر ہو آپ کی محسوس بے رخی آقا، اگر ہو آپ کی محسوس بے رخی آقا، جمال ظاہر و باطن، جمال ظاہر و باطن، یہ مجمع البحرین، جمال ظاہر و باطن، یہ مجمع البحرین، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، کریں ہم آپ کی توصیف، کریں ہم آپ کی توصیف، اپنے بس میں نہیں، کریں ہم آپ کی توصیف،
اپنے بس میں نہیں سکھائی آپ نے تفسیر آگہی آقا سکھائی آپ نے تفسیر آگہی آقا محمود کو سامنے رکھو ادھر آؤ حرکات سے ہم آج جب گئے تو وہ جو اناؤنسر تھی اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا دل میں نے کہا الحمدللہ تو لائق ہماری کان میں ہی نہ پڑے بدن ہے ساتھ ہمارے بدن ہے ساتھ ہمارے تو جان بعرش بری بدن ہے ساتھ ہمارے تو جان بعرش بری ملی ہے آپ کو معراج بندگی منصور اس کو اردو میں بیان بدن ہے ساتھ ہمارے